بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان کے مسائل میں سے فدیہ کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فدیہ کے بارے میں مدرجہ ذیل 7 اہم باتیں قابل وضاحت ہیں۔ 1، فدیہ صرف اس شخص پر ہے جو دائمی طور پر روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور بظاہر موت تک قادر ہونے کی اب کوئی امید نہ رہی ہو۔ وقتی طور پر ہونے والے بیمار یا عارضی طور پر ہونے والے عاجز پر فدیہ نہیں، روزہ کی قضا لازم ہے۔ شامیہ 3 صفحہ 478۔ 2، جو گرمی کے طویل ایام میں روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو اور سردی کے مختصر ایام میں روزہ رکھ سکتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، فدیہ دینا درست نہیں۔ خیر الفتاویٰ 4 صفحہ 57۔ 3، فدیہ دینے کے بعد اگر روزہ رکھنے پر قوت حاصل ہو گئی ہو تو روزہ کی قضا لازم ہوگی اور وہ فدیہ کالعدم ہو جائے گا۔ شامیہ جلد 3 صفحہ 478، عالمگیری 1 صفحہ 207۔ نمبر 4، رمضان المبارک شروع ہونے سے قبل فدیہ دینا درست نہیں۔ ہاں، شروع ہونے کے بعد آئندہ ایام کا فدیہ ایک ساتھ دے سکتے ہیں۔ احسن الفتاویٰ 4 صفحہ 435۔ 5، فدیہ کی مقدار صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی پونے 2 سیر گندم یا اس کی قیمت میں سے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ فتاویٰ عثمانی 2 صفحہ 180۔ 6، فدیہ کی رقم کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ فتاویٰ عثمانی 2 صفحہ 191۔ 7، جو تنگ دستی کی وجہ سے فدیہ ادا کرنے پر بھی قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ توبہ و استغفار کرتا رہے اور اس بات کا ارادہ رکھے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ وسعت دیں گے تو فدیہ ادا کروں گا۔ شامیہ 2 صفحہ 427۔ تیسرا طبقہ وہ لوگ جن پر فی الحال رکھنا، قضا کرنا یا فدیہ دینا کچھ لازم نہیں۔ اس سے مراد نابالغ، کافر اور مجنون ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کو شریعت نے مکلف ہی نہیں کیا، جیسے نابالغ اور مجنون، یا مکلف تو بنایا ہے لیکن وہ اعمال سے پہلے ایمان لانے کے پابند ہیں، کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، جیسے کافر۔ نابالغ اور کافر پر فوت شدہ روزوں کی قضا لازم نہیں، پس نابالغی کی حالت میں فوت شدہ روزوں کو بالغ ہونے کے بعد یا کفر کی حالت میں چھوٹے ہوئے روزوں کو اسلام لانے کے بعد قضا کرنا یا فدیہ ادا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ مجنون۔ جنون کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پورے رمضان جنون رہا ہو۔ نمبر 2، درمیان میں افاقہ ہو گیا ہو۔ پہلی صورت، پورے رمضان جنون طاری رہا ہو تو اس کی قضا لازم نہیں، خواہ جنون اصلی ہو یا عارض، یعنی بلوغت سے پہلے کا جنون ہو یا بالغ ہونے کے بعد طاری ہوا ہو۔ دوسری صورت، لیکن اگر پورے رمضان جنون نہ رہا ہو بلکہ درمیان میں افاقہ ہو گیا ہو تو دیکھا جائے گا کہ جنون اصلی ہے یا عارض۔ اگر عارض ہو یعنی بلوغت کے بعد جنون طاری ہوا تھا تو فوت شدہ روزوں کی قضا لازم ہوگی، اور اگر جنون اصلی ہو یعنی بلوغت سے پہلے کا جنون ہو اور اب پہلی مرتبہ رمضان کے اندر افاقہ ہوا ہے تو یہ بالغ ہونے کے حکم میں ہوگا، یعنی فوت شدہ روزوں کی قضا لازم نہ ہوگی۔ عمدۃ الفقہ 3 صفحہ 350۔